اس لیے نہیں پڑھ سکتا دیوانے، جب تک لا الہ الا اللہ بولا اندر ہے، کسی اور کا نام لے کے رسول اللہ بولا باہر ہے۔ میرے نبی کے نام کی یہ تاثیر ہے دوستو، ان کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لے لے تو مسلمان، ہائے ہائے ہائے، کائنات میں جتنے مسلمان ہیں یہ سارے مسلمان نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں، پیارے نبی کے نام کے صدقے میں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص قرآن پڑھ کے مسلمان، حدیث پڑھ کے مسلمان، درود پڑھ کے مسلمان، نماز پڑھ کے مسلمان، سجدہ کر کے مسلمان، رکوع کر کے مسلمان نہیں ہوا۔ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں آمنہ کے لال کا نام پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اللہ نے ان کے نام کو معیار ایمان بنا دیا ہے، مرکز ایمان بنا دیا۔ ان کا نام نہیں تو دین بھی نہیں۔ نام محمد میں دین رکھا ہے، نام محمد میں ایمان رکھا ہے، نام محمد میں مسلمانیت رکھی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں، ایسا عظمت والا نبی مل جائے پھر بھی اس کے باوجود دیوانی باتیں کرتے رہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت کرے۔ آؤ پھر چلتا ہوں اس مقام پر۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور بنایا، کہہ سبحان اللہ۔ اور جب پیارے نبی کا نور مبارک تیار ہوا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے اللہ کا ذکر کیا۔ نور مبارک نے کیا کیا؟ اللہ کا کروڑوں سال تک ذکر خدا چلتے رہا، اللہ 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 چلتے رہا کروڑوں سال۔ اللہ نے کہا اے نور محمد اب ٹھہر جا، تو ٹھہر جا، اب میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نور محمد کا ذکر کرنے لگا۔ اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ، علمی بات ہے، تھوڑا سا توجہ کا طالب ہوں، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا توجہ کا طالب ہوں بچوں، ایک لطیف نقطہ سن لو۔ لغت اور گرامر کی ایک چھوٹی سی بحث آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سب میرے اسٹوڈنٹ بن جائیں۔ ٹینشن رکھو لو، محبت سے بول رہا ہوں۔ ارے یہ کیا ہے منصاب بننے بھی تو لے اپنے کو فری کے منصاب بننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستوں سنیں، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، کروڑوں سال تک۔ تو ذکر کرنے والے کو، تعریف کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں حامد، حامد، اور جس کی تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محمود۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ تعریف کرنے والا ہوا فاعل، جس کی تعریف ہوتی ہے وہ ہوا مفعول۔ اب اس وقت فاعل نور محمد تھا، مفعول خدا تھا۔ کیا تھا؟ اور جس کی حد سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محمد۔ نور مبارک حد سے زیادہ تعریف کیا تو اللہ ہو گیا محمد۔ جس کی حد سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کا معنی یہ ہے، محمد کا معنی کیا ہے؟ حد سے زیادہ، بار 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 جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ معنوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اسم کے اعتبار سے نہیں۔ کہیں آپ لکھ جائے کہ نیا فتویٰ میرے اوپر ٹھوک دیں گے، وہ ایک مصیبت۔ پہلے ممبئی کو آنے ڈر ہوتا میرے، کیونکہ یہاں جتنے عاشقاں ہیں اتنے دوستاں بھی ہیں میرے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، دشمن اگر سامنے کی صف سے آئے تو لڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے دشمن اگر سامنے کی صف میں ہے۔ مگر دشمن جب اپنی صف میں سے آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے، کتریں گے تو بھی ٹینشن، چاہیں گے تو بھی ٹینشن۔ سامنے سے آ جائے، تو وہاں بھی بن کے آ، خدا کی قسم تے کو نہیں دفن کر دیا تو بول دینا امام مصطفیٰ لے کے مت آ، تو امام حسین کا چولا پہن کے مت آ، تو سامنے سے آ جب بات کریں گے۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ اس لیے میں معنوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ معنوی اعتبار سے حامد اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہوتا، وہ محمد ہوا، نور محمد، سرکار کا نور مبارک ہو گیا حامد۔ اور اللہ معنوی اعتبار سے حامد کا مفعول بنا تو ہوا محمود، اور حد سے زیادہ تعریف ہوئی تو ہو گیا محمد۔
حامد نور محمد، اور اللہ معنوی اعتبار سے محمود و محمد. لیکن اللہ نے کہا اب تو ٹھہر جا، میں تیری تعریف کرتا ہوں. تو اللہ ہوا حامد اور نور ہوا محمد. اور حضور کو محمد اس لیے نہیں کہتے کہ تم اور میں تعریف کرتے ہیں. حضور کو محمد اس لیے نہیں کہتے کہ کائنات کی کوئی اور شے تعریف کرتی ہے. حضور کا نام محمد اس لیے ہے کیونکہ خود ان کا خدا ان کی تعریف کرتا ہے. اب دوسری بات سنیں، ہر جگہ فاعل بندہ ہوتا ہے، مفعول خدا ہوتا ہے. ہر جگہ ذکر کرنے والا، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کام کا اثر جس پہ پڑتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. ذاکر بندہ ہے، مذکور خدا ہے. ذاکر بندہ ہے، ذکر کرنے والا. خدا مذکور ہے جس کا ذکر ہوتا ہے. ساجد بندہ ہے، سجدہ کرنے والا. مسجود خدا ہے جس کے لیے سجدہ ہوتا ہے. عابد بندہ ہے، فاعل بندہ ہے، معبود خدا ہے. بات سمجھ گئی؟ ہر جگہ آپ دیکھ لیں بندہ فاعل ہے، خدا مفعول ہوتا ہے. لیکن جب بات آمنہ کے لال کے ذکر و تعریف کی آئی، اللہ کہتا ہے حامد میں بنتا ہوں، محمود مصطفیٰ کو بنا دے. نام جب بات ذکر رسول کی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے ذاکر میں ہوتا ہوں، مذکور مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ اللہ تعریف کرنے والا میں ہوں، جس کی تعریف ہو وہ محمد ہوتا ہے. یہ شان اللہ نے دی ہے دوستو، کسی ملا نے نہیں دی ہے. یہ کوئی رضویوں کا، سنیوں کا، بریلویوں کا، حیدرآبادیوں کا، نظامیہ والوں کا فتویٰ نہیں ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خدائی قدرت ہے. اللہ نے کہا حبیب اب صرف تعریف تیری ہوگی، بس اب صرف تیری تعریف ہوگی، اب کچھ نہیں ہوگا. اللہ اللہ. اب یہ کائنات چل رہی ہے تو بس تعریف مصطفیٰ. اور اللہ نے ارشاد فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب آج آپ کی جتنی تعریف ہوئی آنے والے لمحے میں وہ تعریف کم نہیں ہوگی اور بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. آج سے 10 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے میلاد منانے والے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 1 لاکھ آدمی تھے. 1000 سال کے بعد وہ 1,10,000 نہیں ہوئے، وہ 1,00,000 1 ارب 100 کروڑ سے زیادہ ہوگا. تعریف کم نہیں ہو رہی ہے، تعریف دن بھر بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. کبھی نبی کی تعریف کا نہیں ہوگی، کبھی نبی کی تعریف کا. پہلے یہ جلسے صرف مسجدوں میں ہوتے تھے، اب یہ جلسے مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں، گلیوں میں بھی ہو رہے ہیں، میدانوں میں ہو رہے ہیں، کانفرنس ہال میں ہو رہے ہیں. ارے اب تو دنیا مجبور ہے یہ ماننے پر کہ مدینے میں بھی اب ذکر رسول ہو رہا ہے، محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، کعبے کے صحن میں قصیدے پڑھتا پڑا جا رہا ہے. ذکر رسول کم نہیں ہوگا. کیوں کم نہیں ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، بلند کیا ہے. اس کو کم کرنے والا ختم ہو جائے گا، مگر یہ ذکر کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا. دوستو یہ ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. جو اس ذکر کے دامن میں آ جائے اس کی نجات ہے. اب اور ایک بات سن لیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مقاما محمودا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا حبیب بروز محشر ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بٹھائے گا. مقام محمود کہتے ہیں ایسا مقام جہاں بیٹھنے والے کی صرف تعریف ہی تعریف ہوتی رہے گی. کیا ہوتی رہے گی؟ بس ساری تعریف. اب وہ جلسہ ہوگا تعریف مصطفیٰ کا. اس جلسے کا عنوان ہوگا عظمت رسول. تعریف مصطفیٰ جلسہ ہوگا. مقام محمود کرسی اقدس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے کرسی پر, اور ساری کائنات کو اللہ جمع کر دے گا. پوری کائنات جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے آئے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو خبروں سے اللہ اٹھائے گا. کیا کرے گا؟ سب کو خبروں سے اٹھائے گا اور سارے خبر والے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. کہاں پر؟ ذرا زور سے بولیں. میدان محشر میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے. سب لوگ جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں. اور جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو کتنے دن کا وہ وقت لگے گا؟ قیامت کا دن کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. کتنے؟ ذرا زور سے بولے. اب میں پوچھا مولا اتنے بندوں کا حساب لینے 50,000 سال لگتے؟ نوٹ بندی کو جوڑے مہینہ لگا. پوری انکم ٹیکس, پوری سیل ٹیکس, پورا ڈپارٹمنٹ فری ہو گیا. پورے بینکاں والے ریلیکس ہو گئے. کیوں؟ خلاص سب کی آ گئی منی بولے. پیارے بزرگ اور دوستو, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہندوستان ہے کوئی معمولی کنٹری نہیں ہے. پوری دنیا کا 10% حصہ ہندوستان میں ہے. 10% ہے ہندوستان دنیا کا 10%. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر 40 پوری دنیا جو پھیلی ہوئی ہے 40,000 فٹ پہ ہے. کتنے؟ 40,000 کلومیٹر پہ ہے. کتنے؟ ذرا زور سے بولیں. پوری دنیا یہ جو زمین ہے پوری 40,000 کلومیٹر پہ. 40,000. اس میں سے اگر ہندوستان کو اگر آپ الگ کریں گے تو ہندوستان پورا 4,000 کلومیٹر پہ ہے. کتنے؟ 40,000 میں سے اگر آپ 4,000 نکال لیں تو بن گیا 10%. معمولی بات نہیں ہے. 10% لوگوں کا حساب لینے کے واسطے 1.5 مہینہ کافی ہے. وہ بھی موڈی کو. وہ تو خدا ہے. بندوں کا حساب لے لے اللہ کو 50,000 سال کے برابر کا دن لگے گا. امام نصفی ارشاد فرماتے ہیں تفسیر مدارک کہ 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا اس میں سے حساب صرف ایک ہی دن میں لے لیا جائے گا. رزلٹ آؤٹ. کہیں بھی پوچھو کیونکہ عمل کرنے والا ایک ہے مگر اس کے پیچھے 60 فرشتے پڑے ہوئے ہیں. یوں لے لے ٹھہرے ہوئے سورا. آپ کا کوئی ریکارڈ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ممبئی کے کھاتے میں سے تھوڑے لانا ہے, بنگلور میں سے تھوڑا, مدراس میں سے تھوڑا, کیرلا میں سے تھوڑا, پاکستان میں سے تھوڑا, عربستان میں تھوڑا, سعودی عرب سے تھوڑا, امریکہ سے تھوڑا. جس کا رجسٹر اس کے پیچھے جگہ ٹھہرے گا. جو مولا کتنے خطرناک کام کرے یہاں ہیں, کتنے اچھے کام کرے یہاں ہیں. قصہ ختم. جو کتاب کھولے تو حساب کھل گیا, بند کرے تو پیک ہو گیا. دو کو ہمیشہ لگا کے چھوڑ دیے کرامن کاتبین. بات سمجھ گئی؟ حساب لینے کے لیے قیامت کے اتنے بڑے دن کی ضرورت. ایک ہی دن میں قصہ ختم ہو جائے گا پورا. پھر اب ایک دن میں جب حساب ہو جائے گا تو باقی کا دن ہوگا کیا؟ امام نصفی لکھتے ہیں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا. مقام محمود کو مصطفیٰ پر بٹھا کر, مقام محمود پر مصطفیٰ کو بٹھا کر رب تعریف کرتا جائے گا. کائنات سنتی چلی جائے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علامہ نقشبندی صاحب قبلہ, خطیب اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور جب میدان محشر ہوگا محمود مصطفیٰ کی ذات ہوگی. حامد خالق کائنات ہوگا. وہ حامد
اور محمد تعریف کے حقدار ہوتے چلے جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوگا جشن مصطفیٰ، عظمت رسول کا جلسہ. اسی لیے اللہ نے کہا خطیب جیسا ہے وقت ویسا ہونا چاہیے. میرے کو آپ بولیں گے مولانا 15 منٹ میں بول کے جاؤ، بولے تو میں آتا ہی بھیونڈی کو. اپنے کو کم سے کم 2 گھنٹے ہونا، وہ بھی ذکر کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے نہیں، صلاحیت کیپیسٹی کے اعتبار سے. بھائی سالڈ آواز ہے نا، اس کے حساب سے، باڈی کے حساب سے 2 گھنٹے ہونا، انرجی کے حساب سے. تو رب کہتا ہے خطیب جیسا ہوگا خطبہ ویسا ہوگا. اب وہ خدا خطیب ہوگا تو اب وہ جب تعریف کرے گا تو دن 2 دن نہیں چاہیے. رب کہتا ہے مجھے 50,000 سال کے برابر کا وقت چاہیے. اور میں جب تعریف کروں گا تو چاند کی یا سورج ہی نہیں، جس کے خدموں کے صدقے میں نے چاند و سورج بنایا ہے، اس مصطفیٰ کی تعریف کرتا چلا. اللہ اللہ دوستو، اللہ تعریف کرے گا حضور کی، اور حضور مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے. ساری تعریفوں کے حقدار رسول پاک علیہ السلام ہوں گے. اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا جائے گا، ساری کائنات نبی کی عظمت سنتی چلے جائے گی. اور اسی میں ڈیسائیڈ ہوں گا. یہاں پہ میں بھی 2 منٹ میں پہچان لیتا ہوں کون سننی ہے کون نہیں ہے. آپ مجھے مولانا کیسا پہچانتے؟ 10,000 کا مجموعہ ہے، جو سن کے خوش ہوا انہیں سننی، نہیں خوش ہوا تو وہاں بھی ویسے میں اللہ تعریف کریں گا، محمد تعریف کے حقدار ہوں گے. اور اللہ دیکھتا رہے گا، جبریل ذرا دیکھنا، جو خوش ہوا پکڑ کے جنت میں لا لے، اور جو خوش نہیں ہوتا محمد کے گستاخ کو نکال کے دوزخ میں ڈال دے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں جو مان گئے. مجھ سے خدمت کے خدسی کہے ہاں رکھا. جب محفل ختم ہو جائے گی، اب سلام تو پڑھنا ہوگا نا، تو کہا ہاں رضا چل تو شروع ہو جا. اب تک تو رب کر رہا تھا، تو بھی غلامی کا کچھ حق ادا کر لے. اب تو کچھ کہہ لے تو میں کہوں گا کیا؟ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. دوستو ہم مسئلے سمجھے نہیں، ہم کبھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں، اس لیے ہمیں یہ حقیقتیں معلوم نہیں ہے. خدا کی قسم دوستو کچھ نہیں ہے کائنات میں، صرف سکہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، پوری کائنات پھر لو کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اس نبی کا، اس نبی کا ہے. بس اللہ اللہ. اس نبی کی تعریف پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سناتا ہوں دوستو. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. قافلے میں کسی جنگ و جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. جب واپس ہو رہے تھے تو قافلے میں صحابہ اکرام تھے، کثیر تعداد میں. واپس ہو رہے ہیں اور رات بھر کی تھکان حضور اور صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کی تھکان بھی ہے. فجر کی نماز پڑھے، کچھ دیر کے لیے قافلہ رکا اور بیٹھے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا صحابیوں کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے؟ اللہ اللہ قربان جائے. صحابہ اکرام نے ہاتھ ڈالے اپنے بستوں میں تو نکالے تو صرف سوکھی سوکھی روٹیاں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، بس پوری روٹی بھی نہیں ہے، آدھی بھی نہیں ہے، پو بھی نہیں ہے. کسی کا اتنا ٹکڑا، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، ایسے نکلا. اللہ اللہ سب لائے حضور کے سامنے رکھ دیے تو ایک پلیٹ بھی نہیں بھری.
بس اتنا ہی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام